الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے نبی کی سیرت کا، صورت کا تذکرہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، باعث ثواب ہے۔ ولادت سے لے کر آپ کے پردہ فرما جانے تک
بلکہ ولادت سے بھی پہلے اس کائنات کے معرض وجود میں آنے سے لے کر قیامت کی صبح تک اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آقا کی برکت سے جو جو انسانیت کو ملے گا ان سب کا تذکرہ سیرت ہے، باعث ثواب اور عبادت ہے۔ آپ کے گھوڑوں کا نام، آپ جن گدھوں پر سوار ہوئے ان کے نام، خچر پر سوار ہوئے اس کا نام، تلواریں استعمال کی اس کا نام، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کے دن، آپ کی راتیں، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی خلوتیں، آپ کی جلوتیں، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، یہ ساری چیزیں بیان کرنا سنت ہے اور سیرت ہے۔ لیکن آقا کی سیرت سماج کے لیے کیا ہے، اس سیرت کا پیغام کیا ہے، یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ اور زاویہ ہے۔ تو آقا کی سیرت کا ایک اہم جز یہ ہے کہ آپ جو بھی دین کی بات سنیں اس پر عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ یہ کانسیپٹ کہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا صرف علماء کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی بری بات سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھی بات کا حکم دو گے۔ وتنہون عن المنکر، تم بری باتوں سے روکو گے۔ ولتکم منکم امہ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور فوراً آپ نے تبلیغ کا فریضہ ذمہ لگا دیا کہ اب اپنے رب کے راستے کی طرف آپ نے بھی بلانا ہے جیسے میں بلاتا ہوں۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف بلاؤں گا، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ، بہترین مباحثے اور ڈیبیٹ کے ساتھ،
اور یہ صرف میرا کام نہیں، من اتبعنی، جس نے بھی میری اتباع کی، کلمہ پڑھا، اس کا بھی یہ کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کوئی شعر و شاعری کرتا ہے، کہتے جی کمال کا شاعر ہے۔ کوئی انگریزی میں لیکچر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کمال کی اس کی اسپیکنگ پاور ہے۔ کوئی کسی پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے، کہتے ہیں یار کمال کا سیلز مین ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آیا ہم اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں؟ اور جیسے میں نے حدیث پڑھی کہ آپ کے پاس 100 آیات ہوگی تو آپ تبلیغ کریں گے، آپ کو 50 حدیثیں یاد ہوگی تو آپ تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو ربیع الاول کا ایک پیغام جو ہمیں ملا، جس کو لے کر آج ہم اٹھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ اور یہ کام صرف مسجد میں نہیں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، دفتر میں بھی، بازار میں بھی، دوستوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، پڑوسیوں میں بھی۔ اور یہ کام صرف ربیع الاول میں نہیں، ربیع الاول میں بھی، ربیع الثانی میں بھی، پورے 12 مہینوں میں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، چھوٹوں کو بھی، اپنے ہمعصروں کو بھی اور بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی اور اپنی محرم عورتوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور مجوسیوں کو بھی، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی۔ ہر محفل میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی گناہ ہوتا دیکھے، فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکے تو پھر فبلسانہ، زبان سے کہیں بھائی یہ غلط ہے۔ فإن لم یستطع، زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، فبقلبی، تو دل میں اس کو برا سمجھے، یعنی اس گناہ کو، گناہ کرنے والے کو نہیں، گناہ کو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک آدمی دل میں بھی گناہ کو برا نہیں سمجھتا، گویا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں۔ تو میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ سیرت کا ایک پیغام، آقا کی ایک سنت، اچھی بات کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ یہ کام صرف علماء اور مولوی کا نہیں، یہ ہر مسلمان کا ہے یہ۔ اور تیسرا نقطہ کہ اس کے لیے پراپر ڈگری یا کورس کرنا ضروری نہیں، ایک بات اوتھینٹک آپ سن لیں تو اس کو آگے پہنچانا ہمارا فریضہ اور فرض منصبی ہے۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ وفد عبد قیس ایک قبیلہ تھا، اس کا کچھ ڈیلیگیشن آقا کی خدمت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور صاحب استطاعت جو ہے وہ حج کرے۔ اور آپ نے 4 قسم کے برتنوں سے اور اس کے استعمال سے منع کیا۔ جس میں پچھلے زمانے میں شراب بنتی تھی وہ کدو سے بنایا ہوا اور لکڑی چھیلی ہوئی برتن ہوتے تھے، اس میں شراب جذب ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے یہ نصیحت فرمانے کے بعد انہیں کہا، وہ عام لوگ تھے، احفظوہن، اس کو اچھی طرح یاد کرو، وَأَخْبِرُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ ان تک پہنچاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے ساتھ نہیں آئے۔ یعنی ان باتوں پر عمل کر کے اوروں تک پہنچانا یہ تمہارے ذمے ہے۔ اسی طرح وفد بنی لیس، یہ ایک دوسرا قبیلہ ہے، وہ آقا کی خدمت میں آیا، مسلمان ہوا، کچھ احکامات سیکھے۔ آقا نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے میں، مروہم فلیصلوا، انہیں بھی حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، ولیؤذن، کوئی ایک اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور جو علم میں اور عمر میں بڑا ہو تو وہ تمہاری امامت کرائیں۔ تیسری مثال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایک شخص ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں خاموشی سے تھوڑا معلومات حاصل کرو کہ وہ نبی کون ہے، کیسا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، مشرکین کا پریشر ہے، کھل کر آدمی اسلام کی بات نہیں کر سکتا، اسلام کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتا۔ تو بھائی گیا، اس نے واپس آ کر رپورٹ دی کہ جی بہت اچھا انسان ہے، اچھی تعلیمات بتاتا ہے، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، خود ہی توشہ باندھا، پرانا مشکیزہ پانی سے بھرا اور آ کر مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں وہ پیغمبر کون ہے، شکل سے بھی نہیں جانتے، مشرکین کا پریشر بھی ہے۔ تو سارا دن گزر گیا، مسجد حرام میں بیٹھے رہے۔ جب رات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ تو مسافر ہے، تو اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ گھر چلو، کھانا کھاتے ہیں، رات قیام میرے ساتھ کر لو۔ وہ چلے گئے، کھانا کھلایا، رات گزاری، بات چیت کوئی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن آ کر پھر مسجد حرام میں بیٹھ گئے، دن بھر دیکھتے رہے، لیکن پھر رات گزر گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، تو تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے آنے کا مقصد، اس نے کہا کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، میں تو اس نبی کی معلومات سن کر معلومات لینے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، فاصلے سے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہو، اور جب میں ایک مکان میں داخل ہو جاؤں تم بھی پیچھے آ جانا۔ اس طرح آقا کی خدمت میں گئے، آقا نے دعوت دی، حضرت ابو ذر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، یہ تعلیمات ان تک بھی پہنچاؤ، فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، انہیں بھی اسلام کی دعوت دو اور ہماری معلومات لیتے رہو، ہمارے غلبے کا انتظار کرو، جب اسلام غالب آ جائے تو تم اپنے ایمان کو ظاہر کر کے چلے آنا۔ تو انہیں بھی آپ نے کہا کہ جو سیکھا ہے جا کر اپنی قوم کو بتانا ہے۔ پھر قرآن کی ایک آیت اتری،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ جب یہ حکم نازل ہوا آپ نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، یا بنی کعب، یا بنی لوی، یا بنی مرہ، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، ایک ایک کو بلایا۔ اور پھر حضرت چچا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے، اور جب ان کے انتقال کا وقت تھا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے انہیں بھی کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ایک ایک کے پاس جا کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک حکم فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اچانک، تو پہلی نظر جو اچانک پڑے اور پڑھتے ہی آدمی ہٹا دے وہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری نظر اپنے اختیار سے ڈالے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ ہیں، ایک دفعہ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو آقا کی زوجہ ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ صفیہ، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا کأنہا قصیرہ، وہ چھوٹے قد والی، جان بوجھ کر استہزاء اور تمسخر مقصود نہیں تھا، بے خیالی میں یوں کہہ دیا وہ چھوٹے قد والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا لو مزجتی بکلمت، کہ یہ جو تو نے ایک جملہ کہا عیب کا، وہ چھوٹے قد والی، اگر اس کو میٹھے سمندر میں ملاؤ تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے۔ آپ نے فوراً تنبیہ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو آقا آئے، میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم سوئے ہوئے، آقا نے فرمایا قوما فصلیا، اٹھ جاؤ اور کچھ نماز ادا کر لو۔ حضرت حسن ابھی چھوٹے ہیں، صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، آپ نے فوراً فرمایا کخ کخ لیت رہا، کہ اس کو پھینک دو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے لا نأکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بیت المال کا جو صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ سید کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد، خطبہ پڑھانے کے بعد جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی آپ وہاں گئے، فذکرہن، آپ نے انہیں واضح و نصیحت کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی طرف سے صدقے میں دی ہوئی کھجوریں جمع کی، عورتوں کو بھی آپ نے جا کر نصیحت کی۔ ایک دفعہ آقا جوانوں کی جماعت میں چلے گئے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، گیدرنگ لگی ہوئی تھی، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء، کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، فی الحال اسباب اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ ڈھال ہے، اس کی خواہشات کو توڑ دے گا، اس کے ذہنی انتشار کو کم کر دے گا۔ اسی طرح آپ بچوں کے پاس بھی گئے، بچوں کو بھی آپ نے تبلیغ کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا،
اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے بوٹی اٹھائی، کبھی وہاں سے اٹھائی، بچے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک ایک موقع پر آپ نے واضح اور نصیحت کی۔ ایک عورت جس کو میرگی کے دورے پڑتے تھے، گویا کہ بیمار تھی، آقا کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے میرگی کے دورے پڑتے ہیں اور دورے میں میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تجھے جنت ملے گی، ہاں یہ دعا میں کروں گا کہ تیرا سطر نہ کھلے۔ تو بیماری میں بھی آپ نے اس کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کی، مصیبت زدوں کو بھی آپ نے تبلیغ کی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور پردیس میں ہوا، تو میں نے کہا کہ غریب فی ارض غربت، خود بھی اجنبی اور اجنبی شہر میں دنیا سے چلا گیا، میں اس پر ایسا روؤں گی، ایسا نوحہ کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ رونا، یہ چیخنا چلانا، یہ بالوں کو کھولنا اور یہ گریبانوں کو چاک کرنا اور یہ چہرے کو مارنا، یہ زمانہ جاہلیت سے رسم چلی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے پر مارا اور جس نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ کیا، فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک عورت رونے میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ رہی تھی۔ عورتیں عورتوں کو سپورٹ کرتی ہیں نا کہ یہ میرے غم میں روئی تھی، میں بھی اس کے غم میں روؤں گی۔ تو آقا کو جب پتہ چلا، آقا نے اس عورت کو روک کر کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ پھر سے اس گھر میں شیطان کو داخل کرے جس سے اللہ نے شیطان کو نکال دیا؟ تو آپ نے اس مصیبت زدہ کو مصیبت کی حالت میں بھی حق بات کہنے، واضح نصیحت کرنے میں تأمل سے کام نہیں لیا۔ تاجروں کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان والاسم یحضران البیع، یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جو گناہ ہوتا ہے، تو یہ تاجر کے پاس ہر وقت آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ احتیاطاً صدقہ کیا کرو۔ تاجر جب صدقہ کرے گا تو تجارت میں جو اونچ نیچ ہوگی اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو تاجروں کے پاس جا کر آپ نے بزنس کمیونٹی میں جا کر آپ نے ان کو حق بات کہی، واضح نصیحت کی۔ غریب آ گئے آقا کی خدمت میں یا آپ چلے گئے، انہوں نے کہا جی وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ مالدار بھی کرتے ہیں، جو نیکیاں وہ کرتے ہیں ہم بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، وہ حج کرتے ہیں بار بار، عمرہ کرتے ہیں بار بار، صدقہ کرتے ہیں بار بار، ہمارے پاس تو مال نہیں، تو اس عمل میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تم سے وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو یہ عمل کرے گا، ورنہ تم سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ تو آپ نے غریبوں کے پاس بھی جا کر ان کے مزاج کے مطابق آپ نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آ گیا، سادے لوگ ہوتے ہیں،
کچی مسجد تھی تو اس نے پیشاب شروع کر دیا. صحابہ نے جب دیکھا دور سے آوازیں نہ لگانے لگے, خبردار خبردار. آپ نے فرمایا اس کو بھی نہیں روکو, آدھا پیشاب کر دیا ہے, مزید کر رہا ہے, اس دوران روکنے سے اس کو تکلیف ہوگی. جب وہ فارغ ہوا آپ نے اسے بلایا اور کہا یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہوتی, انما ہی لذکر اللہ, یہ تو اللہ کے ذکر کی جگہ, نماز کی جگہ ہے, تلاوت کی جگہ ہے. آپ نے اس دیہاتی کو بھی آپ نے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. آپ بازاروں میں گئے, دین رہبانیت کا نام نہیں ہے کہ حضرت صاحب مسجد سے ہلتے ہی نہیں ہے, بازار میں گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں ذوالمجاز ایک مشہور بازار تھا, آقا وہاں جاتے اور لوگوں کو جمع کرتے, گیدرنگ میں جاتے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کلمہ پڑھو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہودیوں کے پاس گئے, یا معاشر یہود اسلموا تسلموا, اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے. عیسائیوں کو خطوط لکھے, حبشہ کا بادشاہ اور ہیرقل, ان لوگوں کو آپ نے خط لکھے, اور حبشہ کا بادشاہ وہ تو مسلمان بھی ہو گیا. مجوسیوں کو آپ نے خط لکھے, کسریٰ کو, اگرچہ اس بدبخت نے پھاڑ دیا, اور آقا نے فرمایا جس نے ہمارے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لیکن آپ نے دعوت دی, آپ نے ان کی فکر کی. ایون کہ منافقین کا جو سردار ہیں عبداللہ ابن ابی, کسی نے کہا آپ اس کے پاس چلے جائے شاید وہ بات مان لے. آقا اپنے گدھے پر سوار ہو کر, صحابہ پیدل تھے, اس کے پاس گئے. اس بدبخت نے کہا کہ یہ جو آپ کا گدھا ہے اس کی جو اسمیل اور بدبو ہے اس نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے, آپ دور چلے جائیں. تو ایک صحابی نے کہا لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منک ریحا, اے منافق میرے نبی کا جو گدھا ہے اس کی خوشبو تو تیری خوشبو سے بہت اچھی ہے, تو بدبودار ہے, تو تعفن والا ہے. جب آپس میں بات بڑھنے لگی دونوں طرف کے لوگوں کی, آپ نے ان کو روکا, لیکن آپ چل کر منافق کے پاس بھی گئے اور آپ نے منافقین کے گروہ میں جا کر کہا یا معاشرہ من اسلم بلسانی, اے وہ لوگوں زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو لیکن ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں ہے, تم ایمان لے آؤ. لا تؤذوا المسلمین, مسلمانوں کو تکلیف نہ دو. لا تعیروہم, انہیں عار نہ دلاؤ. لا تتبعوا عوراتہم, ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. میں جو نکتہ سمجھا رہا ہوں ربیع الاول کا سیرت کا پیغام لے کر اٹھو کہ ہم نے حق بات حق طریقے پر کرنی ہے, سب کو کرنی ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. اب یہ جو ربیع الاول میں جو سنت کے خلاف ہو رہا ہے وہ ہم بتائیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. ایک عالم کی ذمہ داری ہے, اس منبر کا یہ حق ہے, اس مصلی اور محراب سے یہ مناسب ہے ایک عالم حق بات کرے. تو ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کا تذکرہ عبادت ہے, لیکن صرف ربیع الاول میں کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی آمد سے صرف 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا صرف ربیع الاول کا مہینہ مبارک نہیں ہوا, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک, وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک, وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک, وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک, وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک, وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک, وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ صدی
منڈی مبارک، وہ زمانہ مبارک۔ میرے نبی مکے میں آئے، مکہ مبارک، مدینے میں آئے، مدینہ مبارک، سفر میں گئے، سفر مبارک، حضر میں رہے، حضر مبارک، تجارت کی، تجارت مبارک، ابو بکر ساتھ ملے، ابو بکر مبارک، عمر ساتھ ملے، عمر مبارک، عثمان ساتھ ملے، عثمان مبارک، علی ساتھ ملے، علی مبارک، حضرت ابو عبیدہ ساتھ ملے، ابو عبیدہ مبارک، خالد بن ولید ساتھ ملے، خالد بن ولید مبارک، حضرت حمزہ ساتھ آئے، حضرت حمزہ مبارک۔ جتنے بھی صحابہ نبی کی چادر تلے آئے، نبی کا دامن تھامے رہے، وہ سارے صحابہ مبارک ہیں، بلکہ نبی کی برکت سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، تارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، فصلیں مبارک، ندی نالے مبارک، پہاڑ مبارک، انسان مبارک، جنات مبارک، فرشتے مبارک، حیوانات مبارک، حشرات الارض مبارک، بارش مبارک، پانی مبارک، ہوائیں مبارک، ساری کائنات میں جس جس کو جو جو برکت ملی، یہ سب میرے نبی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم پوری زندگی نبی کی سیرت کو بیان بھی کریں، اپنے سامنے بھی رکھیں۔ دوسری بات میں نے کہا، سیرت کا ایک پیغام، اچھی بات کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر کے وار سے زخمی کیا، وہ بھی زہر میں بجھا ہوا خنجر، اور بالکل تکلیف اور آخری حالت ہے، روح پرواز ہونے والی ہے، ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ تو جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی شلوار وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اس کو کہا کہ اے نوجوان، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ سیرت تو یہ سکھاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں آپ نے سفیر بنا کر بھیجا، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گئے اور ان کو لے کر جب مشرکین سے مذاکرات کرنے جانے لگے تو نبی کی سنت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ تو چچا زاد نے کہا کہ مشرکین اس آدمی کو بڑا سمجھتے ہیں جس کی شلوار جتنی لٹکی ہوئی ہو، یہ اس زمانے کی عادت ہے۔ جو جتنا زیادہ ہائی سٹیٹس والا ہوتا تھا اس کی شلوار زمین پر رگڑ کھا رہی ہوتی تھی۔ تو آپ بھی اگر یہ نیچے کر دیں تو وہ آپ کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں قضا عزرت صاحبنا، یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، میں نبی کا طریقہ چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب امراء اور سلاطین کی دعوت میں سنت کے مطابق گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے تو کسی نے کونی ماری کہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، آپ ایسا نہ کریں۔ کیا فرمایا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادب اتنا تھا، سنت پر عمل اتنا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں آقا کے ساتھ آقا کی حفاظت پر مامور ہیں، تیر برس رہے ہیں۔ اب اگر یہ سینے پر تیر کھاتے ہیں تو پشت پیغمبر کی جانب ہوتی ہے، یہ بے ادبی نظر آتی ہے، لہٰذا سینہ پیغمبر کی طرف کیا اور پشت پر تیر کھاتے رہے۔ یہ محبت تھی۔ ایک ایک صحابی کے بدن پر 90 سے زائد زخم ملا کرتے تھے۔ کسرا کے دربار میں ربی بن عامر کو کہا گیا، آپ اندر تب جائیں گے یہ اچھا جبہ پہن کر جائیں، آپ ان پرانے کپڑوں میں نہیں جا سکتے، کہ انہی کپڑوں میں اندر چھوڑو گے تو مذاکرات کروں گا، میں نبی کی سنت کے خلاف کوئی لباس پہن نہیں سکتا۔
پھر اس نے کہا کہ اگر ہم روکیں گے، حضرت ربیع بن عامر نے کہا میں تلوار چلاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تلوار پر چیتڑے لپٹے ہوئے پرانی زنگ آلود تلوار ہے، اس سے لڑو گے؟ اس نے کہا تم نے تلوار دیکھی ہیں، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے، دیکھنے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا مضبوط ڈھال لاؤ، مضبوط بندے کو سامنے لاؤ۔ مضبوط بندہ مضبوط ڈھال لے کر کھڑا ہوا۔ حضرت ربیع بن عامر نے ایک وار کر کے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان پہ دھاگ بیٹھ گئی۔ پھر اندر گئے تو بادشاہ خود تخت پر براجماں ہوتا تھا، کھڑے ہو کر بات کرنی ہوتی تھی۔ کہا میں بڑے پیغمبر کی بڑی بات لے کر آیا ہوں، سٹیٹس برابر ہوگا تو بات کریں گے، سامنے کرسی رکھو پھر میں بات کروں گا۔ میرے محترم دوستو، آپ یہ بتائیں اس ربیع الاول میں بعض جلوسوں میں عورتیں بے پردہ نکلی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ حور بن کر لڑکی کو تیار کر کے بھرے جلوس میں لایا گیا اور ساری دنیا اس کا دیدار کر رہی ہے، یہ سنت کی ناقدری ہے یا نہیں؟ خوبصورت لڑکی کو کالے چشمے پہنا کر وہ نبی کے نام پر نعت پڑھوائی جا رہی ہے، سب اس کے حسن کا نظارہ اور تماشا کر رہے ہیں، یہ بے حرمتی ہے یا نہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں بلڈنگوں سے پھینکی جا رہی ہے، لوگ جھپٹ کر اس کو پکڑ رہے ہیں، کھانے پینے کی بے حرمتی ہے یا نہیں؟ ربیع الاول گیا، اسی گھر سے گانے کی آواز، فلم کی آواز آ رہی ہے، یہ سنت کی بے حرمتی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی جلوس میں ٹریکٹر چلا رہا ہے اور اس پر ڈانس کر رہا ہے، یہ سنت کی ناقدری ہے یا نہیں؟ کیک کاٹ کر نبی کی سالگرہ مناتے ہیں اور اس کیک پر یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس پر چھری چلا رہے ہیں، یہ سنت کی ناقدری ہے۔ جو غلط ہوگا ہم کہیں گے، ہم ہمارے بڑوں نے پہلے بھی کہا تھا اگر تم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرو گے لوگ کرسمس ڈے کو بھول جائیں گے، لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے آگے بڑھ جائیں گے، رسومات ہوگی، بدعات ہوگی، خرافات ہوگی۔ میرے محترم دوستو، خدا را نبی کے نام پر یہ ڈرامے بازی نہیں چلنے دو۔ آپ نے بھی اپنے چھوٹوں کو سمجھانا ہے، ہم نے بھی سمجھانا ہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی، اسی لیے ہم سنت پر عمل کریں۔ آج کے بعد یہ عزم کرے کہ نبی سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج سے ہمارے بال سنت کے مطابق، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق، ہمارا عمامہ سنت کے مطابق، ہمارا لباس سنت کے مطابق، ہماری شادیاں سنت کے مطابق، ہماری میت اور غم سنت کے مطابق، ہماری تجارت سنت کے مطابق، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق، ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق، ہماری عادات و اطوار سنت کے مطابق، ہمارے بچے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، ہمارے جوان سنتوں سے مزین، ہمارے بوڑھوں کے سروں پر سنت کی بہاریں، ہماری عورتیں سنت کے مطابق پردہ کرے، ہماری مسجدیں بھر جائے، ہم نماز کی پابندی کرے، ہم تہجد کا اہتمام کرے، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، ہم زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرے، ہم صدقہ اور خیرات کرے، ہم تبلیغ میں پوری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے پھرے، ہم جہاد کی ضرورت پڑنے پر تلوار بھی استعمال کرے، ہم خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو عورتوں کو داخل کرے، ہم دینی پروگرامات اٹینڈ کرے، ہم جمعے میں اتنا پہلے آئے کہ امام کے آنے سے پہلے ہر مسجد بھری ہوئی ہو۔ جب ان سنتوں پر عمل ہوگا میرا آقا خوش ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح معاملات چلتے رہیں، ہم دنیا کو بہت منفی اور نیگیٹو پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔